بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں شہزاد چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں مارگلا نیوز۔ ناظرین، آج میں ایک ایسے ایشو پہ آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں جو ہمارے ازلی دشمن اور ہمسائے بھارت کے حوالے سے ہے کہ جب سے بھارت نے مقبوضہ کشمیر کا جو ایک خصوصی حیثیت تھی اس کو ختم کیا ہے، اس وقت سے ہر نئے دن میں بھارت دنیا کے سامنے نئے سے نئے ہتھ کنڈے جو ہے وہ استعمال کر رہا ہے کشمیر کی پوزیشن کو اپنے حق میں استوار کرنے کے لیے۔ ناظرین، اب اس نے ایک انوکھا کام یہ کیا ہے کہ رواں برس جو ہے نا بھارت میں عالمی مقابلہ حسن کا انعقاد ہونے والا ہے۔ یہ ایک ایسا مقابلہ ہوتا ہے جس میں دنیا بھر کے ممالک کی حسینائیں شرکت کرتی ہیں اور ان میں سے پھر ایک دو تین جو ہوتی ہیں وہ پہلی دوسری اور تیسری پوزیشن لیتی ہیں، جن کو پوری دنیا کا میڈیا کوریج دیتا ہے اور پوری دنیا کے لوگوں کا اس میں انٹرسٹ ہوتا ہے۔ ناظرین، بھارت اس مقابلہ حسن کے انعقاد کو کس طرح اپنے سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے استعمال کرنا چاہ رہا ہے وہ میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہ رہا ہوں۔ ناظرین، بھارتی منصوبہ یہ ہے کہ اس مقابلہ حسن کو بھارت میں منعقد کیا جائے اور پھر اس کا جو فائنل راؤنڈ ہے وہ مقبوضہ کشمیر کے دارالحکومت سری نگر میں منعقد کیا جائے، اور اس عمل کی بنیاد پر اپنی مزید جو فورسز ہیں، جو فوجی ہیں، ان کو وہاں ڈپلائی کیا جائے سیکیورٹی کے نام پر، اور مقبوضہ کشمیر کی وادی کو مزید بھارتی فوج سے بھر دیا جائے۔ اور دوسرا، اس طرح کے مقابلوں کے انعقاد سے ہم باہر یہ سافٹ امیج دیں کہ کشمیر میں نہ ہی کسی قسم کا کوئی انارکی ہے، نہ ہی کشمیری جو ہیں وہ بھارت سے علیحدگی کا مطالبہ کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ہی وہاں پہ ایک پرامن ماحول جو ہے وہ دنیا کو دکھا دیا جائے۔ ناظرین، یہ وہ عمل ہے جسے ہم کہیں گے کہ عالمی حسیناؤں کا جو حسن ہے بھارت اس کو اپنے گنونے سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ ناظرین، اس طرح کے ہتھ کنڈے جو ہیں یہ بھارت کی طرف سے پہلی دفعہ نہیں آزمائے گئے، اس سے پہلے بھی کئی ایک کانفرنس تھی جو بھارت کشمیر میں منعقد کرنا چاہتا تھا، جن میں سے سب سے ایک اہم سیاحتی کانفرنس تھی جس کے انعقاد سے بھی بھارت اسی طرح کے مقاصد حاصل کرنا چاہ رہا تھا، لیکن وہ ایسی کانفرنس تھی جس میں اتنے بڑے لیول کا انٹرسٹ اور دلچسپی پبلک کی نہیں ہوتی جس طرح کے عوام کی دلچسپی اس مقابلہ حسن کو دیکھنے اور اس کے نتائج کو جاننے سے ہوتی ہے۔ ناظرین، اب یہ ہم پر ہے کہ ہم اس طرح کے جو بھارتی ہتھ کنڈے ہیں ان کا جواب کس طرح دیتے ہیں۔ یہاں افسوسناک پہلو یہ نظر آتا ہے کہ ہمارے ہاں خواہ وہ سفارتی محاذ ہو یا میڈیا کا محاذ ہو، ہم بس بھنگ پی کر سوئے ہوئے لگ رہے ہیں جناب، کہ ہم نے کسی مرحلے پر کسی بھی موقع پر اس طرح کے پروپیگنڈے کا، اس طرح کی چیزوں کا منہ توڑ جواب نہیں دینا۔ ہمارے اپنے مسائل میڈیا کے ہیں کہ ہمیں اس طرح کی رنگ بازی چاہیے کہ جہاں پہ ہم 2 دن طوفان اٹھائیں اور اگلے دن کوئی تیسرے طوفان کی طرف بھاگ جائیں جناب، جبکہ ہمارا ازلی دشمن بھارت جو ہے وہ پوری وادی کو ہڑپ کرنے کے قریب پہنچ چکا ہے۔ وہاں پوری پلاننگ کے ساتھ ایک ترتیب شدہ حکمت عملی کے تحت ہندوؤں کی آبادی جو ہے وہ بسائی جا رہی ہے، مسلمانوں کی نسل کشی کی جا رہی ہے، تاکہ کل کو اگر کسی وقت استصواب رائے کرانا پڑ جائے تو جو بسائے گئے ہندو ہیں، جن کو کشمیری ڈکلیئر کر دیا گیا ہے، جن کو کشمیری کا سٹیٹس دے دیا گیا ہے، ان کے ووٹوں سے آپ اصل استصواب کو جو ہے وہ ڈیفیوز کر دیں۔ ناظرین، آج ہم نے ابھی آپ نے کچھ عرصہ پہلے سنا ہوگا جب یہ حکومت تبدیل ہوئی تھی کہ جناب کشمیر پر سودا کر لیا گیا، کبھی اس میں ہم نے جرنیلوں کا نام لیا، کبھی ہم نے کس کا نام لیا۔ ناظرین، ہمیں آج یہ سوچنا ہوگا کہ ہم کشمیر کے ساتھ ہیں اور کشمیر ہمارے ساتھ ہے۔
کشمیر پاکستان کا حصہ تھا اور پاکستان کشمیر کا۔ ناظرین، اس کی ایک مثال میں آپ کو دوں گا۔ جب 2005 میں کشمیر میں زلزلہ آیا تو اپنے اسلامی بہن بھائی ہونے کے ناطے، جغرافیائی طور پر پاکستان کا حصہ ہونے کے ناطے، اور ایک قدرتی عمل جو تھا ان سے لگاؤ کا اس کے ناطے، اگر کسی نے ان کے دکھ درد میں شرکت کی تھی تو وہ پاکستان تھا اور پاکستانی قوم تھی۔ ناظرین، یہ وہ نازک پہلو تھا جس نے اس وقت یہ بات واضح کر دی تھی کہ دونوں خطے کشمیر اور پاکستان دراصل ایک ہیں اور انشاءاللہ آنے والے وقت میں ایک ہو جائیں گے، لیکن اس کے لیے ہمیں کشمیریوں کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا، ان کے تمام مسائل جو ہیں، چیزیں ہیں، ان کو ختم کرنا ہوگا، اور بھارتی جو اس طرح کے ہتھ کنڈے اپنا رہے ہیں ان کا سد باب کرنے کے لیے ہر فورم پر اپنی آواز کو اٹھانا ہوگا۔ امید ہے آپ اس پر غور کریں گے اور اپنی اپنی سطح پر جو ہے وہ مثبت کردار ادا کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔